بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ بھی دولت سنبھال سکتے ہیں تو کسی بھی نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر اس طرح پڑھ لو، ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ ایک خاص عمل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے ہوئے تمام کام دیکھتے ہی دیکھتے سنور جائیں گے۔ اگر تو آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں غربت و مفلسی ہے، تنگ دستی یا محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ رہتے ہیں، اگر کوئی بات نہیں مانتا، اگر کاروبار بالکل بھی نہیں ہے، یا کاروبار تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں، یا منافع نہیں، یا کاروبار ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، بس ایک دفعہ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ جو معجزات ہوں گے پھر آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ تو ایسے بھی ہیں جو مختلف وظیفے کر کر کے تھک گئے لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی، ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اس طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ آپ بھی اس کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا فضل و کرم فرمائیں گے، اللہ پاک ایسی غیبی معجزے فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ آج کے دن یہ وظیفہ کیجئے، اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ ان آیات کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا بلکہ اسے غیب سے ہی مل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ جو وظیفہ، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا کیا آپ کو فوائد ملیں گے، آج کی بہت ہی خاص ویڈیو ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ ناظرین، ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ اے لوگو اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا کہ تم خوب عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اگر آپ اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ طریقہ کار آپ اچھی طرح سے جان لیجئے۔ جب تک کہ آپ کو طریقہ کار مکمل نہیں پتہ ہوگا پھر اس وقت تک عمل بھی اثر نہیں کرتے۔ کچھ خاص احتیاط ہوتی ہیں جو لازمی کرنی پڑتی ہیں، تو اب اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کس وقت آپ نے اس عمل کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ اس عمل کو نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا پھر نماز تہجد کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو بآسانی کر سکتے ہو۔ اگر کسی بھی نماز کا وقت نہیں ہے تو آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں اور پھر اس وظیفے کو کر لیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ بس کامل نیت رکھ کر پڑھ لو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک خصوصی رحمت و شفقت ہوگی۔ آپ سب کے قیمتی وقت کی شدید قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے اور پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ توجہ فرمائیں کہ یہ وظیفے کا لازمی حصہ ہے، آپ نے بھی لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ درود ابراہیم پڑھیں گے، یہ درود آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے، انا اعطیناک کل کوثر۔ قرآن پاک کی اس سورت کو ہم سورہ کوثر کے نام سے بھی بخوبی جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، سب طریقہ بتاؤں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کمال سے سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہوتی چلی جائیں گی، مصیبت کے بعد آسانی ضرور دکھے گی، اور اس کا زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو صرف 33 بار سینے پر دائیں جانب ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو ذہن میں صرف آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں یا جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، آپ یقیناً اسی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل جلد ہی دور ہو جائیں گے۔ جب آپ 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے، یعنی اسی جگہ سینے پر ہاتھ بھی ہو اور اسی جگہ بیٹھے بھی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ میں پورے یقین کامل سے کہتی ہوں کہ اس کو ہر مسلمان بخوبی جانتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ آپ نے اس کی 100 دانوں کی 2 تسبیح کرنی ہے، یعنی 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں، روزانہ کر لیں۔ اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی ہر مشکل کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے وسائل غیب سے پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔